السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کو دوست آپ کا بھائی عطاء اللہ محمد ایڈوکیٹ, اور آج میرے ساتھ ایک نہایت ہی محترم دوست جو میرے لا کالج کے کلاس فیلو بھی تھے اور آج کل جو ہے پریکٹسنگ لائر ہے. ان کی پریکٹس ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے. تو آج ہم گفتگو کریں گے لا کے فیلڈ کے اور لا کے اسکوپ کے بارے میں کہ لا ایز اے فیلڈ, ایز اے پروفیشن آپ کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں. تو فرسٹ آف آل مسٹر ساجد سرگند ایڈوکیٹ, آپ کے کیا تاثرات ہیں لا کی فیلڈ کے بارے میں اور آپ جونیئرس کو کیا سجیشن دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطاء اللہ بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دے دیا. لا ایز اے فیلڈ واحد فیلڈ ہے آج کل پاکستان میں جو ہے اپنی ایک پیک پر ہے, ڈیمانڈ پر ہے. تو جونیئر کو میرا پازیٹیو سجیشن یہ ہے, اگر آپ کو فیوچر میں کسی سبجیکٹ کو چوز کرنا ہے تو آپ ہمیشہ پریفرنس دیں لا کو, کیونکہ لا کی جو فیلڈ ہے آج کل بہت واسٹ ہے. اس میں ڈفرینٹ فیلڈس آ گئے, نئے ڈفرینٹ فیلڈس جس کی بہت ڈیمانڈ ہے آج کل. تو لا واحد ڈگری ہے جو آپ کو فیوچر میں اکیلا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ, اور یو ول سرپرائز ٹو لرن ایوری تھنگ اباؤٹ دا لا اینڈ دیٹ ول بی بینیفٹ فار یو. اچھا, میں نے آپ میں ایک بات نوٹ کی ہے, آپ ہمیشہ ہی بڑے پازیٹیو نیچر والے بندے رہے ہیں, کیونکہ آپ میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں, تو مجھے وہ آئیڈیا ہے کہ آپ میں پازیٹیوٹی کتنی ہے. ابھی آپ کس چیز میں آپ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, کیونکہ لا جو ہے بہت واسٹ فیلڈ ہے, تو آپ کس چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور آپ کی سجیشن جونیئرس کے لیے کیا ہے کہ وہ لا کر کے فرسٹ پرائیورٹی کس چیز کو بنائیں؟ تھینک یو عطا بھائی. یہ نظر کی فرق ہوتی ہے, آپ نے مجھے ایز اے پازیٹیو اختیار کیا, تو بینگ اے پازیٹیو رہنا ہر ٹائم یہ ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو, جتنے بھی حالات خوشگوار نہیں ہو. تو جہاں تک فیلڈ کا تعلق ہے, تو میں سٹارٹ سے ہی جب میں نے LLB کر لی تو میں ایز اے پریکٹسنگ لائر کریمنل سائڈ میں نے اختیار, کیونکہ میرا جو سینئر ہے وہ پریکٹسنگ لائر تھا کریمنل سائڈ میں, فوجداری کے محکمات میں. تو آج کل میں پریکٹس کر رہا ہوں بہت کریمنل سائڈ پر بھی, اور موسٹلی فیملیز کیس بھی ہینڈل کر رہا ہوں. تو میرے ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ فیملی سائڈ پر ہے. اچھا, زبردست. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیملی پریکٹس, تو فیملی فرسٹ آف آل ہمیں یہ بتائیں کہ فیملی کس نیچر آف لا میں آتا ہے, کیونکہ فیملی جو ہے ایک الگ پریکٹس ہے. اور دوسری بات یہ کہ لا کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کون سی اپرچونیٹیز آتی ہیں جس میں آپ ایز اے گورنمنٹ سروینٹ جوائن کر سکتے ہیں, یا کوئی پاکستان کی گورنمنٹ سائٹ پہ, مطلب جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر جابز ہیں, آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کریں. فیملی کیسز زیادہ تر سول کیسز میں آتے ہیں. تو آج کل پاکستان میں فوجداری مقدمات, کریمنل سائڈ, نارکوٹکس ایٹسٹرا کو لے کر وہ ایک سائڈ پر کر لے اور فیملی مقدمات دوسری سائڈ پر کر لے, تو بہت سے شرح اس کی پرسنٹیج جو بہت زیادہ ہو گئی ہے, طلاق کی شرح اور ڈیسولوشن اور مینٹننس ایٹسٹرا. تو فیملی سائڈ آج کل بہت اپنے پیک پر ہے, اس کی اپنی وجوہات ہے. تو دوسرا یہ کہ لا ایز اے ڈگری جب آپ چوز کرتے ہیں تو آپ ایک بڑے سے واسٹ براؤڈ آپ نے ایک فیلڈ چوز کیا ہے, تو آپ کسی جگہ بھی کسی سائٹ پر بھی جا سکتے ہو. اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو آپ ایز اے پریکٹسنگ لائر بن سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ ایز اے پروزیکیوٹر بن سکتے ہیں, گورنمنٹ کی سائٹ سے وکیل ہوتے ہیں, 17 اسکیل ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ آپ سول جج بن سکتے ہیں, جوڈیشری کا ایگزام پاس کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی رہ گیا تو آپ کسی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر بن سکتے ہیں. اگر اس سے بھی رہ گیا تو فیڈرل کمیشن کے بھی کمیشن میں ڈفرینٹ لیگل انسپیکٹر, لیگل ڈائریکٹر کے پوسٹ آتے ہیں, اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر یہ سارے چیزوں سے رہ گئے تو پھر آپ کی کچھ منیمم ریکوائرمنٹ ہے, 8 سال 9 سال پریکٹس ہوتا ہے. اگر آپ اس فیلڈ سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک سپیریئر جوڈیشری ہم اسے کہہ سکتے ہیں, ایڈیشنل سیشن جج کا ایگزام آتا ہے, اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے. تو بہت سے ویسٹ فیلڈ ہے آپ. اچھا, تو یہ تھی ہماری گفتگو ساجد سرگند ایڈوکیٹ سے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.